لے جی، مرکب اضافی ہم نے اس کی دہرائی شروع کی تھی، تو آج ہم پھر یہیں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی کے اندر بھی کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، اس میں ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ اچھا، جو مضاف ہے اس کے شروع میں ال نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین نہیں ہوگا، اس کی نشانی ہے یہ۔ مضاف کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ شروع میں ال نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔ اچھا، مضاف الیہ کی نشانی کیا ہے؟ کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے جی، جر کی حالت میں ہوگا۔ اچھا، مضاف الیہ تو مجرور ہوگا لیکن مضاف مجرور نہیں ہوگا۔ مضاف رفع کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی آ سکتا ہے اور جر کی حالت میں بھی آ سکتا ہے۔ اور مرکب کا اگر پورا کا پورا اعراب پتہ کرنا ہو تو وہ مضاف سے ہمیں پتہ چلے گا۔ یعنی مضاف رفع کی حالت میں ہے تو ہم اعراب جو ہے جو دیکھنا ہے مرکب کے اعتبار سے وہ ہم مضاف کا ہی دیکھیں گے۔ اچھا، مضاف معرفہ ہے یا نکرہ ہے اس کا ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ مضاف الیہ کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، کتاب جو ہے یہ شروع میں یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کے شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، جبکہ مضاف مجرور نہیں ہوگا۔ مضاف تو رفع کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی آ سکتا ہے اور جر کی حالت میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس وقت ترجمہ الٹ کر کے کریں گے اور معرفہ نکرہ کا خیال کرتے ہوئے کریں گے۔ جیسے اب یہاں پہ اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کی کتاب، کتاب ولدن، کسی لڑکے کی کتاب۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ مضاف الیہ جو ہے یہ نکرہ ہے، اس کے شروع میں ال بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ کسی لڑکے کی کتاب، اور اس کے بعد کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب۔ اچھا، کتاب حامدن، حامد کی کتاب۔ اچھا، یہ جو دہرائی ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری اس لحاظ سے کریں کہ ہم نے اس کا اب ٹیسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے کل میں آپ کو کلاس کے بعد بھجوا دوں، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ پورا دن آپ کے پاس جمعے کا ہوگا، آپ نے مغرب سے پہلے پہلے جو ہے مجھے وہ واپس فل کر کے دینا ہوگا۔ پھر میرے پاس یہ 2 دن ہوتے ہیں یا ایک دن ہوتا ہے اس میں چھٹی والا، اس میں پھر چیک آپ لوگوں کا کروں گا۔ اچھا، پھر ہفتہ اگر یہ گزر جائے نا یہ 2 دن، پھر ٹائم لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے۔ اور میں پھر اب اس دفعہ آپ لوگوں کو نمبر بھیجوں گا، پچھلی دفعہ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کے مس ہو گئے ہیں چیک کرنے والے۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی شروع ہو رہا ہے، تو پیچیدہ مرکب اضافی کے اندر پیچیدگی کیا ہے؟ کہ یہاں پہ 3 اسماء آ گئے ہیں، درمیان میں ایک اسم آیا ہے۔ حالانکہ اس کے ایک پوائنٹ کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہے۔ یہ جو درمیان والا اسم ہے نا، دیکھیں ایک اسم ہے کتاب الکتاب، دوسرا اسم ہے الرسول اور تیسرا اسم ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم الرسول کو مضاف الیہ بنائیں گے تو پھر الرسول کی بجائے الرسولی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اچھا، اور جب ہم الکتاب کو مضاف بنائیں گے تو آپ کو پتا ہے مضاف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال نہیں آتا، تو اس کے ساتھ جو ال لگا ہوا ہے اسے ہم ہٹا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ کتاب، کتاب الرسولی، ٹھیک ہو گیا۔
اچھا لیکن اس کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے پھر کیسے پڑھیں گے؟ کتاب الرسولی، یہ حمزہ وصلی کے اوپر جو زبر ہے یہ گر جائے گی، کتاب الرسولی۔ اچھا اب آپ دیکھیں، جب ہم اوپر والا جو یہ اسم اکیلا کھڑا ہوا ہے اللہ، اس کو بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ استعمال کریں، اس کو بھی اسی مرکب کے اندر استعمال کریں، تو یہ جب مضاف الیہ کے طور پر آئے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ اللہ ہی۔ اچھا لیکن یہ جو ہے یہ الرسولی، یہ اگر یہ مضاف الیہ بنے گا تو اس سے پہلے والا جو اسم ہوگا وہ مضاف بنے گا، صاف ظاہر ہے، لیکن وہ پہلے سے مضاف الیہ بھی ہے، کتاب کا تو یہ الرسول جو ہے مضاف الیہ ہے نا، اس وجہ سے یہ مجرور ہے، یہ اسی طرح ہی رہے گا، لیکن مضاف کی شرط ہم اس کی پوری کر لیں گے کہ مضاف کے شروع میں ال نہیں ہوتا اور آخر میں تنوین نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہم نے اسے نیچے جب ہم لائے ہیں تو ال ہم نے ہٹا دیا، اس وقت یہ کیا بن گیا ہے؟ مضاف بھی ہے اللہ کے اعتبار سے اور کتاب کے اعتبار سے مضاف الیہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دوہرا کردار ادا کر رہا ہے، درمیان والا اسم دوہرا کردار ادا کر رہا ہے، ایک وقت میں یہ مضاف بھی ہے اور ایک وقت میں یہ مضاف الیہ بھی ہے۔ اچھا اب اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر مضاف الیہ کی شرط پوری ہو رہی ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا یہ مضاف کی شرائط پوری کر رہا ہے؟ اس کی دو شرطیں ہیں نا، کہ شروع میں ال نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین نہیں ہوگی، دونوں چیزیں پوری ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک وقت میں یہ مضاف بھی بن سکتا ہے اور ایک وقت میں یہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہاں پہ جو ہم نے کیا کتاب الرسولی، رسول کی کتاب۔ اب جب ہم اس پورے مرکب کا ترجمہ کرنے لگیں گے تو بس پھر آخری اسم کو کا ترجمہ پہلے کریں گے اور پیچھے کی طرف اسی طرح ترجمہ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہ جو آخری اسم ہے نا، یہ اگر معرفہ ہوگا تو پیچھے والے سارے معرفہ ہوں گے۔ اچھا اگر یہ نکرہ ہوگا تو پیچھے والے سارے نکرہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر یہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف معرفہ ہوگا، مضاف اگر معرفہ بنتا ہے تو ساتھ میں یہ مضاف الیہ بھی تو ہے، اور آپ کو پتا ہے اگر مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا پھر مضاف بھی معرفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح یہ دونوں جو ہے یہ والے معرفہ کیوں بنے ہیں کہ مضاف الیہ جو آخری والا ہے وہ معرفہ ہے، اگر آخری والا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو تو اس سے پہلے والے بھی سارے نکرہ ہو۔ بہت اچھے، اچھا جی آگے میں آپ سے پوچھتا ہوں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد کہ آپ لوگ بھی اس میں ساتھ شامل ہوں۔ دیکھیں معلمات مدرسۃ البلدی، اب یہ اس کے ساتھ ایک پورا مرکب کے ساتھ ملا کر ایک پورا جملہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ معلمات المدرسۃ البلدی، بلد کہتے ہیں شہر کو، اور مدرسہ جو ہے سکول کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور مدرسے کو ہم مدرسہ جیسے کہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ معلمات استانیہ، تو اب آپ لوگ اس کا ترجمہ کریں، معلمات مدرسۃ البلدی، صرف اسی کا کریں جی۔ جی ماشاء اللہ، جی اور کوئی اور؟ باقی لوگ بھی لکھے نا۔ چلیں اسے شہر کے مدرسے کی استانیہ، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں اب اس کو چھوڑ دیں، اب آپ لوگ لکھیں اس کے بعد والے کی،
निसाउन मुस्लिमातुन, ये कौन सा मुरक्कब है और इसका तर्जुमा क्या होगा? इसका तर्जुमा लिखना शुरू करें। निसाउन मुस्लिमातुन, मुसलमान औरतें। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अब हम इसको दोनों को मिलाकर तर्जुमा हम कर सकते हैं। मुरक्कब तौसीफी है, बिल्कुल सही है आपने लिखा। देखें जी, मुअल्लिमातु मदरसतिल बलदी, शहर के मदरसे की उस्तानिया, निसाउन मुस्लिमातुन। अच्छा, हम यहाँ पे निसाउन मुस्लिमातुन पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ तो ऐसे है, इसके ऊपर शद नहीं है, लेकिन आपको पता है ना, ये तनवीन है, तनवीन के बाद मीम है जो कि हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा, गुन्ने के जरिए से। तो निसा उन की बजाय निसा मुस्लिमात। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको निसा उन अलग अलग करके वैसे लफ्ज पढ़ रहा हूँ। जैसे अब मैं मिसाल के तौर पर पढ़ूं, मुअल्लिमातु मदरसती अल बलदी, ये समझाने के लिए होगा। असल में तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, मुअल्लिमातु मदरसतिल बलदी निसाउम मुस्लिमातुन। तर्जुमा क्या होगा, शहर के मदरसे की उस्तानिया निसाउम मुस्लिमातुन, मुसलमान औरतें हैं। है का मफहूम क्यों पैदा हुआ? क्योंकि पहले एक मुरक्कब है जो कि मुब्तदा के तौर पर आया है, बाद में जो मुरक्कब है ये खबर के तौर पर आया है। अच्छा, ये बाद वाला जो मुरक्कब है वो शर्त भी हमारी पूरी हो रही है, जो हम कहते हैं कि मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये काफी हद तक चीजें ये कवर हो चुकी हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ये सारी आपने मिसालें पढ़ी हुई हैं, ये मैं बस जल्दी जल्दी खुद ही तर्जुमा करता चला जाऊंगा। आगे हमने आज की जो है प्रैक्टिस मुकम्मल करनी है, जहां तक हमने क्या कहते हैं पढ़ा था। तो आप लोगों के मशवरे से ही अगर कल पढ़ना होगा तो हम इंशाल्लाह कल फिर भी, अगर आप लोग कहेंगे कि दोहराई करवा देंगे तो मैं पूरे की एक दफा करवा दूंगा। लेकिन अगर आप कहें भी कल पढ़ लें तो कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। और जो है टेस्ट भी मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को भेज। बाबू बैत इब्नी खादिमिल मुदर्रिसी, ठीक है। अब आप देखें, मैंने क्या करना है, पीछे की तरफ तर्जुमा करते चले जाना है। और देखें, आखिरी इसम मारफा है तो खादिम भी मारफा है, इब्न भी मारफा है, बैत भी मारफा है, बाप भी मारफा है। अगर ये नकरा होता तो पीछे वाले सारे नकरा होते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आखिरी इसम को पकड़े, पीछे की तरफ तर्जुमा करते चले जाएं। ये वैसे भी दोहराई हो रही है ये। चलें, और भी सारे लोग अपना अपना मशवरा दें इसमें, फिर मैं इसी तरह फैसला कर लूंगा कि कल आप लोगों की कल वाली जो क्लास होगी उसमें पूरी एक तो फिर दोहराई करवा दूं, या कुछ हम पढ़ भी लें। तो बाकी सारे भी आप लोग लिख के इस तरह मशवरा दे सकते हैं। इसी वक्त क्लास के दौरान आप बेशक दे दें, फिर मैं इंशाल्लाह उसी के मुताबिक कल की क्लास अभी आपको बता दूंगा। अच्छा जी, बाबू बैतिबनी खादिमिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस यानी उस्ताद के खादिम के बेटे के घर का दरवाजा मकसूरुन। अब देखें, ये एक खबर के तौर पर मकसूरुन, ये नकरा इस्म आया है, तो यहाँ पे हम इसको खबर के तौर पर कहेंगे कि टूटा हुआ है। उस्ताद के खादिम के बेटे के घर का दरवाजा टूटा हुआ है। ये मफहूम क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ये पूरा मुरक्कब मारफा और ये एक इस्म नकरा, मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा। तो ये एक पूरा का पूरा मुरक्कब हम मुब्तदा के तौर पर भी बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर इसको अलग करना है तो ये पहला इस्म जो होगा, जो मुजाफ सबसे पहला होगा, वो अमूमी तौर पर मुब्तदा बनता है।
ٹھیک ہو گیا. لیکن سمجھنے کے لیے ہم اس پورے مرکب کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں. دیکھیں اس طرح ہم کر کے ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پورا آپ ایسے سمجھیں مرکب ہے اور اس کے بعد ایک اسم ہے جس کو ہم نے جس کا ترجمہ کرنا ہے. یعنی اس کو خبر کے طور پر جو آخری اسم ہے یہ مفرد ہے اور جو مبتدا ہے وہ مرکب ہے. اچھا جی, اب میں اچھا جی کل بھی دہرائی تھی تو اچھا جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو دو مرکبات اگر اکٹھے آ جائے نا, مبتدا بھی کیا کہتے ہیں مرکب ہو اور خبر بھی مرکب ہو, تو بہتر تو یہ ہے کہ خبر نکرہ ہو تو ہے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر خبر مرکب کے طور پر بن کر آئے تو معرفہ بھی ہو تب بھی وہ ہے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. یہ کبھی کبھی آتا ہے, لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ مبتدا عموماً معرفہ, یہ آپ کو بار بار میں اسی لیے کہتا ہوں نا, مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. اور اگر واحد ہوگا تو پھر تو پکی بات ہے کہ خبر نکرہ ہوگی تو جو ہے اس کا وہ ہے کا مفہوم دے گی. لیکن خبر جو ہے وہ کبھی اگر ذاتی نام ہے, جیسے ہم نے ایک پڑھی تھی کہ وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے اکیلی بھی ہو, جیسے ہم نے پڑھی تھی نا خبر کہ انا یوسف, اب آنا کے بارے میں اپنے بارے میں انہوں نے خبر دی کہ میں یوسف, جبکہ جو خبر ہے وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کنفیوژن ہے نا آپ کی, یہ دور اس طرح ہو سکتی ہے کہ عمومی طور پر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ, اسی وجہ سے ہی ہے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. لیکن کچھ خصوصی کیفیات کبھی کبھی آتی ہیں جہاں پہ خبر بھی معرفہ آ سکتی ہے, اور خصوصی کبھی کبھی کیفیت ایسے بھی آئے گی کہ مبتدا بھی نکرہ آ سکتا ہے. لیکن اس کی آپ کو میں وضاحت کروں گا نا کہ یہاں پہ کیوں آ رہا ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا, جس کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے, میں پھر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیج دیا کریں, آڈیو میسج کر دیا کریں, وہ میں اسی وقت آپ کا انشاءاللہ کلیئر کروا دیا. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہم سبق پڑھتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. جو کنفیوژن رہ جائے گی وہ تو پھر رہ جائے گی, آگے تو قواعد اور آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. میں نے آپ کو اب بتا دیا کہ عموماً مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے, جبکہ خصوصی طور پر مبتدا بھی نکرہ آ سکتا ہے اور خصوصی طور پر خبر بھی معرفہ آ سکتی ہے. یعنی جو عموماً میں نے آپ کو کہا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو خصوصاً وہ نکرہ بھی تو آ سکتا ہے. عموماً کے اندر ہی جواب ہے کہ خصوصاً بھی کوئی بات آ سکتی ہے جو کہ نکرہ کی کیفیت میں آئے گی. تو وہ جب آئے گی نا وہ میں آپ کو خصوصی طور پر خود بتاؤں گا, اور پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ. آگے اگر کوئی مثال آئے گی تو میں آپ کو واضح بتا دوں. دیکھیں نا, اب یہاں پہ الباب مکسور, اوپر اوپر آپ دیکھیں دروازہ ٹوٹا ہوا ہے, مبتدا معرفہ خبر نکرہ. اصل تو یہ ہے جو ہے اپنا جملہ, یہ کیا ہے, یہ اس الباب کا حصہ ہے جو کہ ایک بڑا لمبا مرکب. چلیں جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسماء جر کی حالت میں زیر قبول نہیں کرتے, لیکن دو کیفیات ایسی آتی ہیں جب یہ زیر قبول کر لیتے ہیں. جس وقت آپ جیسے اب دیکھیں مساجدو, مسجد ان کی جو جمع ہے وہ جمع مکسر ہے, جو کہ جمع مکسر بنی ہے, تو یہ ہے کیا, یہ غیر منصرف اسماء میں اس کا شمار ہوتا ہے.
تو مساجد، مساجدہ، مساجدہ. اب ہم اگر اس کے شروع میں ال لگا دیں تو یہ زیر قبول کر لے. نہیں جی، یہ ضروری نہیں ہے. اس میں یہ چیز غیر عاقل ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. اصل میں یہ جمع مکسر عمومی طور پر نا غیر منصرف بن کر آتی ہے. عمومی طور پر جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ عمومی طور پر غیر منصرف بن کر آتی ہے، یعنی اس کے اوپر آخری حرف پر ایک پیش ہوتی ہے. تو غیر عاقل کی جمع مکسر وہ ایک الگ قاعدہ ہے، یہ الگ چیز. وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کے بعد جو اس کی صفت آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی. اسی طرح مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث آئے گی. وہ تو الگ چیز ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں اس کے شروع میں جب ہم ال لگائیں گے تو یہ زیر قبول تو نہیں کرتا نا، ال کی وجہ سے زیر قبول کر لے گا. المساجد، المساجد. جی جی یہ ہے ایسے، یہ ہے جمع مکسر، یعنی مساجد جو ہے جمع مکسر، اور یہ ہے بھی مذکر اسماء میں سے، کیونکہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے مؤنث کی علامت نہیں ہے. تو اب ہم نے جو چیز دیکھنی ہے نا وہ کیا ہے، غیر منصرف اسماء ہم نے پڑھے تھے نا، ابراہیم، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. تو وہ تو خیر ذاتی نام ہے، اس کے ساتھ ہم ال نہیں لگا سکتے. لیکن مساجد ایک غیر منصرف اسم ہے جس کے آخر میں ایک پیش ہے. نصب کی حالت میں اور جر کی حالت میں یہ دو شکلیں اختیار کرتا ہے، یعنی جر کی حالت میں زیر قبول نہیں کرتا. اچھا اب زیر کس وقت قبول کرے گا، جب یہ جو ہے اس کے شروع میں ہم ال لگا دیں گے، ایک کیفیت. اور دوسری کیفیت کیا ہے، جب اس کو اس یہ جو ہے کسی وجہ سے مجرور بھی ہو، جر کی حالت میں بھی ہو، اور ساتھ میں وہ مضاف بھی بن کر آئے. جیسے دیکھیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجد. اب اس کے شروع میں اگر ہم فی لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا، یہ مساجد کی بجائے مساجد دی. اچھا اب یہ مضاف ہے نا کیونکہ بنا ہوا، اللہ مضاف الیہ اور مسجد مساجد مضاف، اس وجہ سے اس نے زبر کی بجائے زیر قبول کر لینی ہے. لیکن اگر آگے اس کے مضاف الیہ نہ ہوتا تو پھر یہ زیر قبول نہ کرتا. جیسے دیکھیں یہاں پہ اس نے نہیں فی مساجدہ، حالانکہ یہ جر کی حالت میں ہے نا یہاں پہ، لیکن اس نے زیر قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت مضاف نہیں بن رہا. جی یہ جو فی ہے نا یہ حروف جارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ حرف جار ہے. تو آپ کو پتا ہے حرف جار کیا کرتے ہیں، بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ اس نے اسے مجرور کیا، اوپر اس نے مجرور کیا، یہاں پہ دیکھیں تو اس نے زیر قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ نہ اس کے شروع میں ال تھا اور نہ ہی یہ مضاف تھا. لیکن جب یہ نیچے مضاف بن کر آیا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ ہے تو اس نے زیر قبول کر لی. یہ شرط نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں اگر یہ ذاتی نام ہوتا تو اس کے شروع میں وہ معرفہ تو ہوتا نا. اب دیکھیں نا ابراہیم معرفہ ہے نا، ابراہیمہ، ابراہیمہ جر کی حالت میں اس نے زیر قبول نہیں کی. لیکن اس کے ساتھ تو ہم ال بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ معرفہ پہلے سے ہے، اسے معرفہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، ال لگانے کے بعد زیر اس نے قبول کرنی ہے. جس اسم کے ساتھ، جس غیر اسم اپنا غیر منصرف اسم کے ساتھ ال نہیں لگے گا تو وہ زیر قبول نہیں کرے گا. یا یہ ہے کہ جس اسم کے ساتھ جو ہے جو اسم مضاف نہیں بنے گا اور جر کی حالت میں تو وہ بھی زیر قبول نہیں کرے گا غیر منصرف اسماء میں سے. دو چیزیں ہیں بس، یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں.
اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ابواب المساجدی. اب مساجدی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور ابواب مضاف ہے. اچھا دیکھیں، اب اب مضاف الیہ جو ہے اس کے شروع میں ال ہے، اور آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اگر ہم لکھتے ابواب مساجد، یعنی ال نہ لگاتے شروع میں، پھر یہ زیر قبول نہ کرتا. ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازے مفتوحۃ، کھلے ہوئے ہیں. اچھا، ابواب مساجد اللہ. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تو آگے جو ہے خبر آ گئی تھی نا مفتوحۃ، جبکہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ مساجدی کے بعد اور مضاف الیہ آیا ہے. درمیان میں یہ جو مساجد ہے مضاف بھی ہے ایک وقت میں، اور مضاف الیہ بھی ہے. مضاف الیہ کے ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے، لیکن یہ اگر اللہ کا اسم مضاف الیہ اس کے ساتھ نہ بن کر آتا تو پھر یہ زیر قبول نہ کرتا. ٹھیک ہے جی؟ کیوں زیر قبول نہ کرتا؟ کیونکہ یہ مضاف نہ بنتا. اب یہ مضاف بنا ہے جر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک تو یہ مضاف الیہ ہے اس وجہ سے مجرور ہے، دوسرا دوسرا کیا ہے کہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے. تو دونوں شرطیں کیونکہ پوری ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ اس نے زیر قبول کر لی ہے. اس کے شروع میں ہم نے ال بھی نہیں لگایا تو بھی اس نے زیر قبول کر لی. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. اچھا، یہ مجرور کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اس نے زیر قبول کر لی. کیونکہ دونوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں نا، کہ مضاف بن کر آئے گا جر کی حالت میں زیر قبول کر لے گا. جر کی حالت میں کیسے پہنچا؟ کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جی لیکن یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو ہے جر کی حالت میں جو گیا ہے نا، یہ نہ ال کی وجہ سے اس نے زیر قبول کی، نہ ہی یہ فی کی وجہ سے مجرور ہوا ہے. یہاں پہ جو مجرور ہوا ہے نا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اچھا، زیر اس نے کیوں قبول کی جر کی حالت میں؟ کیونکہ یہ مضاف بھی ایک وقت میں بن رہا ہے. اچھا یہ دوبارہ بتاؤں، چلے یہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا لکھ کے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گا. اب دیکھیے گا، اگر کلاس ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ فوراً آ جائیے گا اسی میں، پھر میں اس کو جو ہے آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں، اب دیکھیں مساجدہ، مساجدہ، اس نے زیر قبول ابھی نہیں کی، حالانکہ دیکھیں یہ ہے جر کی حالت میں. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. ابوابو دیکھیں، اس کے شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں، اس کا مطلب یہ مضاف ہے. اس کے بعد میں آنے والا جو بھی اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا ہر صورت میں. اچھا، اب اگر ہم اس کے بعد اللہ کو لے آتے ہیں مضاف الیہ کے طور پر، تو یہ پھر مضاف بھی بن جائے گا. مضاف جو ہی بنے گا، کیونکہ جر کی حالت میں تو یہ اس وقت بھی ہے. اس وقت یہ جر کی حالت میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. جب ہم اللہ ساتھ لگائیں گے اور یہ پھر صاف ظاہر مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس نے زیر قبول کر لی. اب اسے ہم فوراً کاٹیں گے، نیچے زیر لگا دیں گے. کیوں زیر لگائیں گے؟ کیونکہ یہ مساجد اللہ ہی بن گیا ہے. کیوں مساجد اللہ ہی بن گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک وقت میں اب مضاف بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب غیر منصرف اسم جر کی حالت میں
مضاف بن کر آئے گا تو زیر قبول کر لے گا۔ اب یہ جر کی حالت میں ہے، کیوں جر کی حالت میں ہے کہ پہلے یہ مضاف الیہ بھی ہے ساتھ میں، اور آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اچھا جب تک یہ مضاف نہیں تھا تو اس نے زیر قبول نہیں کی تھی، جو ہی اس کے بعد مضاف الیہ آیا تو اس نے زیر قبول کر لی۔ میرے خیال میں ٹائم یہیں پہ ختم ہو گیا ہے، آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جس کو ابھی بھی یہ پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو پھر مجھے بتائیے گا، میں ہو سکتا ہے پھر آپ کو اچھے طریقے سے واٹس ایپ پہ ہی بتا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔